ماہ ذی الحج عبادت کا مہینہ آ گیا۔ عبادت کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کا مہینہ ہے۔ حاجیوں کے ثواب میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، پہلی ذی الحج کی رات سے لے کر 10 ذی الحج کی رات تک مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا میرے خیال میں ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اسلام لائے تھے۔ ان کی زندگی میں تو کبھی شرک، بت پرستی، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس گھر کے تربیت یافتہ تھے جس کا خاندان سارا پشت در پشت دین ابراہیمی پہ تھا۔ حضور اکرم کے بعد کائنات سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ علی اتنے بڑے بہادر ہیں اور اتنے بڑے شمشیر زن ہیں کہ ان کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ غریب والد ہے، مزدور آدمی ہے، اب وہ جہیز نہیں بنا سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو شادی نہیں ہوتی، جناب کہ جہیز بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فیضہ گردیزی اور ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بہت ہی رحمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے پہلے ہی روز میں ہمیں جو خوشی ملتی ہے وہ عقد بی بی زہرا علیہ السلام ہے، اور اپنے ہم تعاون سے آپ تمام مومنین کو، دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی جناب سیدہ علیہ السلام کے عقد کے حوالے سے ہے کہ رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کے اندر وہ کون سی خصوصیات دیکھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کو دیا۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سارے راز بھی پوشیدہ ہیں، جیسا کہ کردار دیکھا گیا یا دولت دیکھی گئی، اور رسول خدا کا جو پیغام تھا کیا آج اس پہ دنیا عمل کری، تو اسی پہ بات کریں گے۔ اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عارف حسین وائتی صاحب۔ آقا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دیا۔ اگر جاننا یہ چاہوں گی کہ آج کے پرتعیش شادی کے جو کلچر چل رہا ہے اس میں عقد بی بی فاطمہ علیہ السلام کا جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اس میں جو سادگی تھی وہ آج کی شادیوں پہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ذی الحج ایک مقدس اور حرمت والا مہینہ ہے اس حوالے سے، اور پھر ظاہر ہے بہت ہی مبارک تقریب ہے، شادی حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور بدعۃ الرسول سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، مبارک ایام ہیں، عبادت کے ایام ہیں، مقدس ایام ہیں، اور ظاہر ہے اس کا جو تقدس ہے اور برکت ہے، باقی تو جو ہیں مخصوص ایام اور مبارک ایام، لیکن پہلی ذی الحج کو یہ عظیم جوڑا دنیا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ فضیلت والا جوڑا ہے۔ ان کی شادی جو ہے وہ اس سے اس مہینے کی برکت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا میرے خیال میں ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اسلام لائے تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اسلام آیا تو وہ اسی وقت سے مسلمان تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچے تھے تو اسلام لائے، نہیں، یہ غلط ہے۔ اب وہ کب ان کی زندگی میں تو کبھی شرک، بت پرستی، یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ یہ بات ان کے بارے میں کرنی چاہیے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مشرک تھے، جو کافر رہے، ان کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس گھر کے تربیت یافتہ تھے جس کا خاندان سارا پشت در پشت دین ابراہیمی پہ تھا۔ اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اسلام آیا تو مسلم اول، علامہ اقبال کیا خوبصورت کہتا ہے کہ وہ مسلم اول ہیں، حضرت شیر یزداں ہیں اور حیدر کرار ہیں، اور ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حضور اکرم کے بعد کائنات سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ ہماری امت میں یہ بحث ہے کہ علی افضل ہے یا کوئی اور، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک تاریخ میں کسی نے چیلنج نہیں کیا، حضور کے بعد کسی نے چیلنج نہیں کیا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں علی سے افضل ہوں۔ اور جس کو حضور اکرم یہ فرمائیں کہ علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، میرے خیال میں اس کے بارے میں یہ بات کرنا بھی، اور پھر وہ جو حضور کی حدیث ہے
کہ اشجعکم علی، تم میں سب سے بڑا بہادر علی ہے، اور تم میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ علی ہے، اور یہ بڑا مقام رسالت بول رہا ہے کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ایک طرف حضرت علی علیہ السلام ہیں، دوسری طرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضور اکرم کی اکلوتی بیٹی، جس کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جو جملہ ہے نا کہ قرآن مجید کا کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اپنی خواہشات سے بولتے ہی نہیں تھے۔ یہ مقام رسالت بول رہا تھا حضرت علی کے بارے میں اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، بلکہ بعض جگہ بھی یہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ اب بہت بڑا مقام ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ظاہر ہے اتنی بڑی فضیلت رکھتی تھی، ان کے جو خطبہ ہوتا ہے، رشتہ پوچھنا جو ہوتا ہے یا منگنی کرنا، وہ کئی صحابہ کرام آئے حضور کے پاس اس لیے کہ فاطمہ کے رشتہ ہمیں دے دیں، لیکن حضور نے صاف انکار کیا۔ اور وہ حدیث بڑی عجیب ہے نا کہ جس وقت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام گئے پاک نبی کے پاس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ پوچھنے، تو حضور نے جواب میں کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا یا علی تم آئے ہو لیکن میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ علی کی فضیلت میں اور جناب زہرا کی فضیلت میں، کہ جناب زہرا کی شادی ادھر ہوگی جہاں اللہ حکم دے گا، جہاں اللہ راضی ہوگا۔ اور پھر بعد میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا تو ان نے بھی خاموشی اختیار کی، تو اس خاموشی کو رضا سمجھا گیا، اور پھر یہ شادی جو ہے وہ اس کے مراسم ہوئے۔ اچھا، آج کے جو مراسم ہیں نا دنیا میں، وہ شادی کے ہزار بار افسوس کہ ہم مسلمانوں نے وہ سادگی چھوڑ دی ہے۔ وہ جو شریعت کا تقدس ہے، بڑے مذہبی ہوں گے، بہت زیادہ دین سے لگاؤ ہوگا، عبادت گزار ہوں گے، لیکن جب بچوں کی شادیاں ہوں گی وہ سب بھول جائیں گے جناب۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ خوشی میں ہر جائز و ناجائز جو ہے ہم کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے جو اوپر ایک ٹھپا لگا ہوا ہے مغربی کلچر، اور خصوصاً ہمارا دشمن انڈیا ہے، لیکن ہم انڈین کلچر کے دل دادا ہیں، وہی گانے بجانے اور وہی جو ڈراموں میں چلتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، اور پھر رسم و رسوم جو شادیوں میں ہے وہ بھی وہی انڈین ہیں۔ انڈیا کے معاشرے کی ہمارے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سچے اور کھرے مسلمان ہیں اور ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم حضور کی امت ہیں، اور ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں جہاں اپنی فوتگیوں پہ ان کی سیرت طیبہ کو اپنانا چاہیے، ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے، وہاں خوشیوں میں بھی جس طرح وہ خوشیاں مناتے تھے ہمیں وہ خوشیاں اپنانی چاہیے۔ ہم نے اگر اپنے معاشرے کو حضور کا معاشرہ بنانا ہے، ہم نے علی کا معاشرہ بنانا ہے، ہم نے اہل بیت اطہار کا معاشرہ بنانا ہے، ہم نے وہ اسلام اور اسلامی اور الہی معاشرہ بنانا ہے، میرے خیال میں ہمارے پاس بہترین نمونے موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ کر جناب اس معاشرے کو ڈھال سکتے ہیں، اور پھر اپنا جو خاندان ہے اس کو پاک و پاکیزہ کرنا۔ میں اکثر جس وقت کہیں نکاح کے مراسم ہوتے ہیں اور میں خطبہ نکاح دیتا ہوں تو وہاں گفتگو کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک شادی سے پہلے وہ مجرد زندگی ہے، وہ شادی سے پہلے ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہیں، شادی کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب نئی زندگی میں انسان داخل ہو تو اس میں اللہ کو بھول جائے، اس میں یہ انڈین مراسم اور وہ کلچر آ جائے، گانے بجانے آ جائیں اور ناچ اور ڈانس اور یہ چیزیں آ جائیں، میرے خیال میں پھر
मुझे सोचना पड़ेगा अपने ईमान पे, मुझे सोचना पड़ेगा अपने इस्लाम पे, मुझे सोचना पड़ेगा अपने तकवा पे, मुझे सोचना पड़ेगा इस पे कि मेरी दीन से वाबस्तगी, मेरी अहले बैत अतहर से वाबस्तगी, मैं इस उम्मत का जो फ़र्द हूँ, क्या मैं उनके लिए बायस इज़्ज़त बन रहा हूँ या बायस बदनामी बन रहा हूँ। तो जनाब सैयदा की जिस वक़्त वो रिश्ता तय हो गया तो हुजूर ने हज़रत अली से पूछा कि आपके पास क्या है। यहाँ से बहुत चीज़ें पता चलती हैं। उनने कहा घोड़ा है, तलवार है, ज़रा है। तो हुजूर ने नहीं कहा घोड़ा बेच दो, पता था अली की ज़रूरत है घोड़ा। मैदान का शाहसवार है, अली से बड़ा शुजा कोई नहीं है। इस्लाम के लिए हर जगह फतूहात का महवर और मरकज़ अली इब्न अबी तालिब है। हर जंग में वो शेर और हैदर करार जो है, अल्लाह का शेर और हैदर करार, वो दुश्मन पे छाया होता था और पूरे आलम अरब पे अली का एक रोब था और वक़ार था कि अली से बड़ा बहादुर कोई नहीं है। हत्ता मरहब अंतर भी अली से घबराते थे। अमर बिन अब्दुवुद जो है वो अली के सामने ज़ेर हुआ और शिकस्त उसने खाई। तो घोड़ा उनकी ज़रूरत थी, तलवार भी उनकी ज़रूरत थी। अच्छा, लोग कहेंगे कि ज़रा भी तो उनकी ज़रूरत थी, लेकिन हुजूर ने कहा या अली घोड़ा आपकी ज़रूरत है, तलवार आपकी ज़रूरत है, ज़रा भेज दो और शादी के अखराजात करो। अच्छा, यहाँ सवाल ये होता है कि ज़रा भी तो ज़रूरत होती है। जब मैदान जंग में इंसान जाके लड़ता है, अब वही ज़रा होती है जो इंसान का दिफा करती है। हुजूर क्यों कह रहे हैं कि अली ज़रा भेज दो, और अली ने क्यों नहीं कहा कि या रसूलल्लाह ज़रा भी मेरी ज़रूरत है कि मैं जब दुश्मन के मुकाबले में जाऊँगा और ये मुझ पे वार करेगा तो ज़रा मेरा दिफा करेगी। तो इससे ये बात समझ आती है, उलमा ने लिखा है, तारीख़दानों ने लिखा है, मुहक्किकीन ने लिखा है कि हुजूर ने ये सोचा कि अली इतने बड़े बहादुर हैं और इतने बड़े शमशीर जन हैं कि उनको ज़रा की ज़रूरत नहीं है दुश्मन के मुकाबले में। वो दुश्मन जो भी वार करेगा, आप जंग खंदक में देख लें, जंग खैबर में देख लें, जंग उहद में देख लें, तलवार टूट गई फिर भी दुश्मन अली का कुछ नहीं बिगाड़ सका। खैबर के मैदान में उसे कहा कि पहले तू वार करो, उसने वार किया लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन अली का वार कहीं ख़ता नहीं जाता था। अली को हुजूर ने ये सोचा कि अली को ज़रा की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ज़रा बेचकर शादी के अखराजात हो जाए। अली ने भी चंद सहाबा किराम को, जिनमें जनाब सलमान फ़ारसी भी शामिल थे, उनको कहा कि ये ज़रा बेचो। और ज़रा बिकी, मुझे 500 दिरहम या कितनी, बहरहाल जितना भी था, मुझे अब जहन में नहीं है, वो कुछ पैसे आए। उन पैसों से यहाँ तवज्जो करें कि हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा जुल्म करते हैं कि हम कहते हैं जनाब कि मेरे बेटे का घर बसाना है तो लड़की वाले जो हैं वो सारे घर का सामान लेकर दें, जिसे हमने जहेज़ का नाम दिया हुआ है। कतन नहीं है इस्लाम में। आज हमारे मुआशरे में बच्चियों के सर सफ़ेद हो रहे हैं और वो जनाब वो शादी नहीं कर पा रही इस ज़ालिमाना रिवाज की वजह से। ये जो बहुत मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान और हमारी बेटियों बहनों के लिए, बच्चियों के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत है कि गरीब वालिद है, मज़दूर आदमी है, अब वो जहेज़ नहीं बना सकता, उसके पास पैसे नहीं हैं तो शादी नहीं होती जनाब के जहेज़ बना। वो जो लड़का है बेशक कारोबार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो ये तवक्को रखेगा कि मेरा घर शादी से भर दे, उसमें जनाब फ्रिज भी हो, टीवी भी हो, कालीनें भी हों, ये फर्नीचर भी हो, हर तमाम ज़िंदगी का हत्ता छोटे से छोटे बर्तन और चम्मच तक आप वो लेकर दें। हत्ता आजकल तो रिवाज आ गया कि गाड़ियाँ भी लेकर दें जनाब। और फिर अगर कोई गरीब न ले के दे सके तो जनाब वो सारी ज़िंदगी उस बच्ची को ताने दिए जाते हैं कि आप लाई क्यों हो। आप भाई, जिसने अपनी जिगर का टुकड़ा, अपने दिल का टुकड़ा आपको दे दिया, आपके हवाले किया, उसको और चीज़ लाने की ज़रूरत है? इस हद तक एहसान फरामोश हो आके कहते हो क्यों, क्या लाई हो? सास कहती है क्यों क्या लाई हो तुम जनाब? मैं समझता हूँ मैं उलमा खिदमत में अपील करूँगा, मेहराब व मिंबर की ज़िम्मेदारी है, वारिसान अंबिया की ज़िम्मेदारी है। वो लोगों में ये तरवीज करें, क्या है, अली और ज़हरा की शादी को देखें कि हुजूर ने फरमाया ज़रा बेचो, ज़रा बेची और जनाब वो पैसे ले आए और उसी से जहेज़ ख़रीदा गया। बड़ी अजीब है, उसी से हक महर भी अदा किया गया और उसी से जहेज़ भी ख़रीदा गया और उसी से वलीमा भी हुआ, वही पैसा। अच्छा, तो हुजूर अकरम ने क्यों नहीं कहा, अली ने क्यों नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह बेटी आपकी है तो आप जहेज़ दें ना आप, और हुजूर ने भी नहीं कहा कि जहेज़ मैं दूंगा, नहीं, हुजूर अपना लख्त जिगर दे रहे हैं, अपनी बेटी दे। ये इस्लाम की सुनहरी तारीख़ है। इसको अपनाया जाए कि
علی اپنی زرہ بیچ کے پیسے لے آتے ہیں، اسی سے جہیز گھر کا سامان خریدا جاتا ہے. گھر کے سامان کی جو لسٹ میرے پاس ہے، جو تاریخ میں موجود ہے سب کتابوں میں، انتہائی سادہ. ایک چکی خریدی گئی، بالکل ظاہر ہے وہ گھر میں جناب زہرا کے بارے میں ہے کہ وہ چکیاں چکی پیس سے، پیس کر بچوں کو انہوں نے بالکل پالا. ایک چمڑے کا بستر خریدا گیا، بالکل چمڑے کا بستر. چند برتن استعمال کے گھر میں، پانی کا ایک مشکیزہ وہ خریدا گیا. ایک چادر لی گئی جناب، اور چند تکیے، سونے کے لیے تکیے، اور کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا ایک بستر. یہ چیزیں ٹوٹل خریدی گئیں اور وہ جناب اس گھر میں رکھی گئیں جس گھر میں علی و زہرا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں، خدا کے لیے میں یہ اپیل کروں گا کہ یہ نہیں کرو. یہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہے جہیز جو ہے. اور علماء، میں علماء خدمت میں یہ عرض کروں گا، جو مذہبی لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ یہ کہ اپنے سے آغاز کریں. اپنی جب شادی کرو نا بیٹے کی، تو بیٹی والوں کو ہو کہ آپ نے کچھ نہیں دینا. آپ بیٹی دے رہے ہیں، یہی میرے لیے سرمایہ ہے نا، یہ میرے لیے عزت ہے کہ آپ بیٹی میں مجھے دے رہے ہیں، میرے بیٹے کو دے رہے ہیں. تو آپ اور ہاں وہ خوشی سے کچھ دینا چاہیں، کوئی تھوڑا بہت، جو ظاہر ہے ان کی بیٹی ہے، وہ کچھ اگر ان کے پاس جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں اس طرح کی ڈیمانڈ کا آج کل یہ رواج ہے آگے جب لڑکی کے گھر والے جاتے ہیں نا بازار سے، مارکیٹ سے سامان لینے، تو وہ لڑکے کی والدہ یا بہنیں جو ہے وہ ساتھ جاتی ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے، میں سمجھتا بہت دکھی ہیں ہم اس مسئلے پہ. آگے جناب یہ رواج معاشرے میں موجود ہے. ان رواجوں کو ختم کرنا ہے ہم نے حضور اکرم کی سیرت دیکھ کر، اہل بیت اطہار کی سیرت دیکھ کر، خصوصاً جناب علی اور زہرا کی شادی کو دیکھ کر. وہ رسم. اچھا، پھر ولیمہ ہوا. ولیمے میں جناب وہ کیا تھا، گوشت، روٹی اور کھجور پیش کی گئی. وہ ایک ولیمہ جو صحابہ کرام آئے سارے جو شریک ہوئے ولیمے، انتہائی سادہ کھانا دیا گیا. ظاہر ہے گوشت اس دور میں رواج تھا. عربوں میں گوشت کا رواج، اب یہ نہیں پتا کہ گوشت کس چیز کا تھا، لیکن گوشت تھا. بہرحال گوشت اور کھجور بھی ان کا رواج ہے. گوشت عام طور پہ اس دور میں اونٹ کا گوشت چلتا تھا. بکرے اور دوسری چیزیں بھی ہوتی تھیں، گائے وغیرہ، لیکن اونٹ کا گوشت زیادہ چلتا. اور اونٹ کا گوشت انسانی صحت کے لیے بے انتہا مفید بھی ہے. اور کھجور جو ہے وہ تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستور زندگی بتایا. کیا خوبصورت کہ آج ہم جس وقت شادیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں کہ تم نے کیا کام کرنا ہے، میں نے کیا کام کرنا ہے، یہ تم کرو. حضور نے بہترین فارمولہ پوری امت کے لیے قیامت کے لیے دے دیا کہ فرمایا کہ یا علی، گھر کے باہر کے جتنے کام ہیں وہ آپ کریں گے، یا زہرا، گھر کے اندر کے جو کام ہیں وہ آپ کریں گے. اچھا، یہ علی کی فضیلت ہے. آگے گھر میں جناب زہرا چکی چلاتی تھی، گھر میں جناب زہرا صفائی کرتی تھی، گھر میں کھانا پکاتی تھی. لیکن علی علیہ الصلوۃ والسلام جناب زہرا کی، حضور کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ گھر کے امور میں بھی تعاون کرتے تھے. چکیاں چلانا اور گھر میں صفائی کرنا اور کھانا پکانا. بلکہ روایات میں بہت زیادہ ہے کہ جبرائیل امین جو ہے وہ بھی بسا اوقات آتے تھے گھر میں، اور جناب سیدہ کی خدمت میں چکی چلاتے تھے. اور ان کے گھر میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ عید کا دن آ گیا اور وہ نہیں تھا جناب، بچوں کی پوشاک نئی نہیں تھی. بچوں نے کہا کہ عید ہے، لوگ کے بچے نئی پوشاک خرید رہے ہیں اور پہنیں گے عید کے دن. جناب سیدہ نے کہہ دیا کہ آپ کا جو پوشاک ہے اور لباس ہے وہ درزی کے پاس ہے. اور عید کے دن صبح جبرائیل امین خیاط الحسنین بن کر دروازے پہ پہنچ گیا. پوچھا اندر سے کون؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسن اور حسین کا درزی ہوں اور لباس لایا ہوں. یہ عظمت اس گھر کی ہے، اب بہت بڑی عظمت. اور پھر جناب زہرا کا یہاں کیا جملہ ہے. جب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ بہر کے کام لگ گئے نا، جناب زہرا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ حضور اکرم کے اس جو طریقہ کار ہے، یہ جو زندگی کا کام تقسیم کر کے دیا، کہ میں غیر مردوں کے سامنے جانے سے بچ گئی، نامحرم لوگوں کے سامنے میں نہ جاؤں. یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے. ایک پاکیزہ زندگی وہ جناب سیدہ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی کی بنیاد اس طرح ہو، جس طرح علی اور زہرا کی شادی ہوئی ہے، تو اس میں
وہ خاندان جو تشکیل پاتا ہے اس میں حسن جیسے بیٹے تربیت ہوتے ہیں، حسین جیسے بیٹے تربیت ہوتے ہیں، زینب ام کلثوم جیسی بچیاں تربیت ہوتی ہیں جو عالم اسلام کے لیے فخر بن گئیں۔ جب عالم اسلام پہ مشکل بنی کہیں بھی اس وقت اس مشکل حال کے لیے اولاد زہرا پہ سامنے آ گئی اور انہوں نے قربانیاں دے کر دفاع کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاندان کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے، اپنے گھر کے رسم و رواج خوشی ہو غمی ہو وہ ان کے مطابق رکھے جائیں جیسے ائمہ طاہرین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے۔ اچھا آغا، یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے ایک پیغام لڑکے والوں کو تو دیا کہ وہ جہیز کا مطالبہ نہ کریں، لیکن ہمارے ہاں جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو ہم لڑکے کے بھی جو ہے نا مال و دولت دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کتنا کما رہا ہے، ہم اس کا کردار نہیں آج دیکھ رہے، لیکن رسول خدا نے صرف کردار دیکھا۔ حضور نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ اگر علی نہ ہوتا تو تیرا کوئی ہمسر نہ ہوتا، بالکل ایسا ہی، فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتا۔ بالکل یہ نہیں کہا آگے کسی امیر کو رشتہ دینا ہے، کسی پیسے والے کو دینا ہے، نہیں، علی کی زندگی کیا تھی جس کے پاس کل مال و دولت جو ہے وہ ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو اور گھر کے حالات بعد میں ذکر ہوگا، وہ بھی سورہ دہر جو نازل ہوئی وہ بھی ذی الحج میں ہے۔ تو گھر کے حالات تو یہ تھے، لیکن جو حضور اکرم نے فرمایا کہ میں اللہ کی رضا کو پہلے پتہ کروں کہ اللہ کی رضا کا ہے، میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں اصل میں وہ قرآن کی آیت ہے نا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب بہت خوبصورت آیت ہے، آگے جوان بچیوں کے نکاح کرو، اور اگر تم گھبراتے ہو نا آگے وہ فقیر ہیں اور تنگ دست ہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ اگر شادی کرو گے شادی کی برکت سے اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا۔ اللہ وسیع عطا کرنے والا بھی ہے، اللہ ان کے حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ اور شادی یہ تجربے سے ثابت ہے، آگے جو شادی بچے کرتے ہیں جوان نا اللہ مزید عطا فرماتا ہے۔ تو شادی سے پہلے یہ دیکھنا آگے اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، کوٹھیاں کتنی ہیں، کاریں کتنی ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، میرے خیال میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی جو مغربی کلچر ہے، جن کا اللہ پہ توکل نہیں ہے، جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی وہ رسم و رواج آ گئے ہیں۔ میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ جب شادیوں کے مراسم ہوں، تمام مراسم جو مہندی کے مراسم ہیں، پتہ نہیں کیا، ہمیں تو واقعاً بعض بڑے متدین لوگ اب وہاں بھی جب مہندی کے مراسم میں جاتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اٹھ کر آ جاتے ہیں واپس کے نہیں۔ نکاح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مختلف میں کہوں گا کہ 98% آج جب شادیوں پہ نکاح کے لیے جاتے ہیں وہاں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ مخصوص ہمارے لیے ڈھول ڈمکا بند کراتے ہیں، آگے مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں جناب بند کر دو۔ کیا مولانا سے ڈر ہے؟ اور خدا جو ہر وقت ہم پہ نظر رکھے ہو، کیا اس سے ڈر نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ جو دنیا داری ہے نا، اس کو بھی وہ جو اسلام کا دائرہ ہے، دین کا دائرہ ہے، وہ جو اللہ کا نے دائرہ بنائے ہوئے ہمارے لیے، اس کے اندر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا، حضور اکرم اور ائمہ طاہرین کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنا، وہ ہے۔ یہ سارے جو رسم و رواج ہیں یہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، اسلام میں ان رسم و رواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا آغا، یہاں پہ یہ چاہوں گی کہ ذی الحج کا کیونکہ مہینہ شروع ہو چکا ہے تو آپ اس حوالے سے کچھ ذی الحج کی فضیلتیں بھی بیان کرتے چلیں یہاں پہ۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے آگے کل 12 مہینے ہیں، اور ان میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، شہر حرم کہا گیا ہے، یعنی 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک ذی الحج کا نام ہے۔ ذی الحج جب آ جاتا ہے تو ہر مومن جو متدین ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے، اہل بیت اطہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج آ جاتا تھا تو اہل بیت اطہار صحابہ کرام سارے جو ہے وہ خوش ہوتے تھے کہ ماہ ذی الحج عبادت کا مہینہ آ گیا، عبادت کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کا مہینہ ہے، اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، حتیٰ مستحبی روزے رکھنا، پہلی رمضان پہلی ذی الحج کو بھی روزہ مستحبی بہت زیادہ ثواب اور اجر رکھتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ اعمال پہلی ذی الحج کی رات کے اور دن کے بھی ہیں۔ اور پھر 8 ذی الحج جو ہے یوم ترویہ ہے، اس میں جو روزہ ہے ارشاد ہے حدیث میں کہ یہ روزہ، ایک روزہ مستحبی روزہ اگر رکھے انسان تو وہ 60 سال کی عبادت
سے بالا تر ہے، بہت بہت بڑا ثواب اور اجر ہے. اور جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں ان میں 9 دن پہلے روزہ رکھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے. لگاتار اگر روزہ رکھے تو انسان وہ جو حاجی گئے ہوئے ہیں نا حج پہ، اتنی زحمت، کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں حج کے مراسم بجا لانا، گرمی کی شدت اور رش اور وہ سلسلہ، تو انسان گھر میں بیٹھ کر اگر 9 دن روزے رکھ لے، مستحب روزے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس حج کے ثواب میں شریک ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر حاجیوں کے ثواب میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں تو پہلے 9 دن، پہلی 10 راتیں یعنی کہہ لیں، پہلی ذی الحج کی رات سے لے کر 10 ذی الحج کی رات تک مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز ذی الحج، وہ ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھ کے، بعد میں سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ پڑھ کے، بعد میں وہ ایک آیہ مجیدہ ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہ آیت جو ہے وہ پڑھ کر، مختصر ہے 4-5 منٹ لگیں گے. اب وہ آیت اگر کسی کی زبانی یاد نہیں ہے تو سامنے لکھ کر کاغذ پہ اپنے سامنے رکھ سکتا ہے. وہ پڑھ کے جب 10ویں دن مکمل کرے گا تو گناہوں سے مکمل پاک اور حاجیوں کے حج میں شریک ہوگا. کتنی بڑی سعادت ہے. میں گھر میں بیٹھے میں یہاں یہ عبادت کر کے میں حاجیوں کے حج میں شریک ہو جاؤں، بشرطے کہ میری نیت ہو، میری یہ وہ ایک تڑپ ہو کہ کاش میں حج کا ثواب حاصل کرتا. گھر میں بیٹھ کر انسان ثواب حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ 9 ذی الحج کو جو حج کا دن ہم کہتے ہیں، اور روز عرفہ ہے، میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں. اس میں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں ہے کہ اگر کوئی بہت ہی گناہگار انسان ہو اور یا کوئی حاجت مند انسان ہو، شب قدر اس کا گناہ معاف نہیں ہوا، اور کہتے ہیں کہ شب قدر اگر وہ معاف نہیں ہو سکا نا، یا اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، پھر حدیث میں ہے کہ پورا سال پھر کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ اس کے گناہ معاف ہو سکے یا اس کی حاجت پوری ہو، سوائے روز عرفہ کے. روز عرفہ 9 ذی الحج، اس کی رات اور اس کا دن بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں. اللہ کے سامنے عبادت کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے. اللہ کا جو مکمل آئین ہے انسانیت کے لیے، اس کو پڑھیں، اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. اور پھر میں سمجھتا ہوں معارف الہیہ کا ایک سمندر ہے روز عرفہ. اگر میں جناب اس میں وہ دعائے عرفہ امام حسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینے سے آئے نا مکہ، اور احرام باندھے، اور پھر احرام باندھ کے جو روانہ ہوئے، تو وہ بھی عجیب منظر تھا. اور ان نے اپنی زندگی میں یہ دعائے عرفہ 9 ذی الحج کو وہ پڑھا کرتے تھے. اس میں جو معارف ہیں، جو اللہ کی معرفت ہے، جو توحید ہے، جو اپنی انسان کی وہ عبودیت ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنی ہے، اور گریہ کرنا ہے، یہ بہت خوبصورت دعا میں دعوت دوں گا جوانوں کو. پاکستان میں الحمدللہ، ایران میں، عراق میں، تو ہر مسجد میں 9 ذی الحج کو یہ دعا پڑھی جاتی ہے. جو حج پہ گئے ہوئے ہیں قافلے، وہاں میں بھی گیا ہوں، بہت خوبصورت ماحول ہوتا ہے وہاں. میدان عرفات لوگ وہ دعا امام حسین پڑھتے ہیں روز عرفہ. اور یہاں محفلیں رکھی جاتی ہیں پاکستان میں بھی، جہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے، نظر و نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، گریہ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں گریہ امام حسین پہ بھی ثواب ہے، عزاداری کا گریہ بھی ثواب ہے. لیکن یہ جو عرفہ کا دن ہے، اس میں یاد خدا میں گریہ، یا رب یا رب کہہ کے گریہ کرنا، اور وہ امام حسین کی دعا پڑھ کے گریہ کرنا، کیا معارف الہی ہیں، کیا اللہ کی عظمت اس میں بیان ہوئی ہے، کیا توحید خداوندی بیان ہوئی ہے. میں اب ٹائم نہیں ہے، اس پہ تو ایک الگ پروگرام چاہیے، آگے اس کے جملے کوٹ کیے جائیں، آگے اس میں امام حسین نے کیا معرفت الہی کے دریا بہائے ہیں. وہ میں جوانوں کو دعوت دوں گا کہ مفاتیح الجنان موجود ہے، باقی کتب موجود میں، نیٹ میں موجود ہے. اب وہ روز عرفہ جتنی پڑھ سکیں، لمبی دعا ہے لیکن جتنی پڑھ سکیں آپ اس کو پڑھیں،
اور لذت حاصل کریں، لذت معنوی حاصل کریں، لذت روحانی حاصل کریں. تنہائی میں بیٹھے یا کسی مسجد میں کوئی عالم دین پڑھ رہا ہے، آج کل علماء بھی پڑھتے ہیں، جب تو صرف تلاوت نہیں کرتے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح بھی کرتے ہیں ساتھ. میرے خیال میں علماء کو یہ کام کرنا چاہیے اور جوانوں تک وہ معارف الہی پہنچنے چاہیے. اچھا آغا، یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت بابرکت ایام ہے، اس میں آپ نوجوانوں کو خصوصاً کیا ہدایت کرنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس مہینے میں سیرت اہل بیت پہ عمل کر کے کس طرح اپنی زندگی کو، اپنے رشتوں کو اور معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں پورے ملک میں سفر کرتا ہوں، بیرون ملک سفر کرتا ہوں، اور میں اس حوالے سے بہت بڑی کوتاہی اور کمی محسوس کر رہا ہوں. شاید کمی ہم میں ہے، میرے ہم صنف جو ہیں. میں علماء پہ تنقید نہیں کرتا، میں علماء کی بڑی قدر کرتا ہوں، خصوصاً وہ لوگ جو مساجد میں بیٹھے ہیں، جو امام بارگاہوں میں بیٹھے ہیں، جو مدارس میں بیٹھے ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو جوانوں کی تربیت کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایک ہوتا ہے تعلیم کا دینا، ایک ہوتا ہے تربیت. اللہ تعلیم بعد میں کہتا ہے، پہلے کہتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ پہلے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اور باطن کو پاکیزہ اور تزکیہ نفس کرنے کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ترک گناہ ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے. اب بسا اوقات ہم گناہ کو اہمیت نہیں دیتے. ایک چھوٹا سا گناہ، یہ جھوٹ ہے. جھوٹ اور غیبت ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ رسم ہو چکی ہے، رواج ہو چکا ہے. میرے خیال میں وہ جو تزکیہ نفس ہے، وہ جو تقوی الہی ہے، وہ جو تربیت جوان ہے، اس حوالے سے یہ بڑے بڑے پروگرام جو ہے وہ ہونے چاہیے اور جوانوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے. آگے معاشرہ تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، جگہ جگہ شیطان نے جال بچھائے ہوئے ہیں. ہمیں افسوس ہے، آگے وہ جو جال بچھے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں شیطان جو کاوش کر رہا ہے، شیطانی قوتیں اس وقت. صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ شیطان سے مراد صرف کوئی وہ کافر ہیں، نہیں، میرا نفس ہمارا بھی شیطانی کام کر سکتا ہے. صحیح. آج کی دنیا کی قوتیں مسلمانوں سے گھبرائی ہوئی ہیں. وہ چاہیں گی کہ مسلمان میں تقوی نہ ہو، مسلمان میں خشیت الہی نہ ہو، مسلمان آپس میں متحد نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سنی شیعہ سے بالاتر ہو کر، یہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے آئیں، ہم جوانوں کی تربیت کریں. وہ جوانوں کی تربیت صرف مسجد میں نہیں، صرف امام بارگاہ میں نہیں، صرف مدارس میں نہیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، سکولوں میں جائیں، کالجوں کے دورے کریں علماء کرام. اور میں یونیورسٹی، کالجز اور سکولوں کے ذمہ داران، پرنسپل صاحبان، ہیڈ ماسٹر صاحبان کو بھی کہوں گا کہ ایسے ایام جیسے یوم عرفہ ہے، جیسے ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اس میں پروگرام رکھیں جوانوں کی تربیت کے لیے. علماء کو بلائیں، اور صرف علماء نہیں، وہ سکالر، وہ دانشور، وہ دانشمند جو روح اسلام سے آشنا ہیں، جو قوم کی روحانی، معنوی اور علمی حوالے سے تربیت کر سکتے ہیں، وہ ان کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ درس اخلاق دیں، انہیں کہیں کہ تقوی الہی کا درس دیں، انہیں کہیں کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے درس دیں. انہیں بتائیں کہ گناہ، دیکھیں گناہ کے بارے میں ایک حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا اذنب الرجل خرج فی قلبہ نقطۃ سوداء فان تاب انمحت وان لم یتب انتشر. اب بہت بڑی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان دیکھے، اللہ نے میرے دل کو، میرے روح کو پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھے وہ روح اور میرا دل جو ہے پاکیزہ میرے پاس امانت کے طور پر چھوڑا ہے. میں اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے. میرے روح کی پاکیزگی، میرے دل کی پاکیزگی، میرے باطن کی پاکیزگی اللہ کی طرف سے امانت ہے. میں جناب اس روح کو کثافت کی طرف لے جاؤں، اس روح کو گندا کروں، اس روح کو نجس کروں گناہ کے ذریعے، یہ بہت بڑا جرم ہے. روز قیامت مجھ سے سوال ہوگا کہ میں یہ روح تجھے امانت دی تھی، یہ دل، یہ باطن صاف میں نے تجھے امانت دی تھی، یہ پاکیزگی میں نے تجھے امانت دی تھی، تو نے اس میں خیانت کی ہے اور گناہ کے ساتھ اسے آلودہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں اذا اذنب الرجل، جب ایک شخص گناہ کرتا ہے، خرج فی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل، صاف ستھرے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ گناہ کی علامت ہوتی ہے. اور اللہ اتنا مہربان ہے، میں توبہ پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، ٹائم نہیں ہے. اللہ اتنا مہربان ہے کہ جب دیکھتا ہے میرے بندے نے گناہ کی ہے، آپ فرشتوں کہتے ہیں لکھو نہیں، ابھی انتظار کرو، شاید وہ توبہ کرے. اگر وہ توبہ کرے گناہ معاف ہو جاتا ہے اور وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، دل پھر نورانی ہو جائے. وَإِن لَمْ يَتُبْ، اور اگر توبہ نہ کرے تو انتشر، وہ نقطہ جو ہے، ہر گناہ کے بعد ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے، ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے، ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے. اور ایک موقع وہ آتا ہے اگر انسان توبہ کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو اور اللہ کی طرف نہ آئے تو وہ اس مقام پہنچ جاتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. توبہ ہی، لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا
اللہ جو اتنا تواب ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، کیا فرعون کو معاف کر دے گا؟ کیا نمرود کو معاف کر دے گا؟ کیا یزید کو معاف کر دے گا؟ بہت بڑا نقطہ ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا، بالکل واضح ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وسعت رحمت تھی۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر شے پہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوگی نا۔ توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ گناہوں سے دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ تو توبہ کی توفیق کہاں ہے؟ یزید کو کبھی توبہ کی توفیق ہوگی؟ جو اہل بیت اطہار کا قاتل ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے۔ فرعون جیسا جس کا دل سیاہ ہے، تو گناہ بچائیں اپنے آپ کو۔ معاشرے میں نوجوانوں کو، جوانوں کو، والدین کو یہ کہوں گا، بچائیں، آئیں اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو بچائیں، کہ ہمارے دل سیاہ نہ ہو۔ گناہ تھوڑا سا ہو فوراً توبہ کریں، نماز قضا ہو جائے فوراً ادا کریں، اور روزہ قضا ہو جائے پہلے تو کریں ہی نہیں قضا، آپ فوراً ادا کریں۔ یہ جو فرائض الہیہ ہیں ان کو بر وقت ادا کریں۔ اگر میں انسان ہوں، اگر میں اچھا مسلمان ہوں، اگر میں خدا سے ڈرتا ہوں، اگر میں تقوی الہی اختیار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں سچا اور کھرا اور متدین مسلمان بننا چاہتا ہوں، اگر میں اس کمال کی طرف جانا چاہتا ہوں جس کی لیے اللہ نے مجھے خلق فرمایا، غرض خلقت انسان، اس کمال تک پہنچنا ہے، اگر میں جانا چاہتا ہوں تو میں گناہوں سے بچوں، اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچاؤں، اور اپنی اولاد کو بچاؤں۔ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان پہ۔ اس کو ادا کریں، اپنی نوجوان نسل کو گناہ سے بچائیں جس حد تک آپ کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا ایسی ہے کہ نوجوان بھی باغی ہیں، جوان بھی باغی ہیں۔ میں جوانوں کو کہوں گا، بے شک آپ جیسے تربیت کے اصول ہیں نا، جوانوں کی تربیت کے بھی اصول ہیں۔ جوانوں کو آداب سکھائیں بزرگوں کے، کہ بزرگوں کا احترام کیسا ہے، تب وہ کوئی اثر لیں گے۔ آج جوانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، بعض سکول حتیٰ اس حد تک ہے کہ بزرگوں کی پرواہ ہی نہ کرو، اپنی مرضی سے فیصلے کریں، حق ہے، اسلام دیتا ہے۔ لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب کو کہتا ہوں کہ اپنے سے بڑوں کا بھی احترام کرو، اپنے سے چھوٹوں کا بھی احترام کرو۔ بڑوں کا احترام کیوں کرو؟ اس لیے کہ جو آپ سے بڑے ہیں ان کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ کتنا خوبصورت تصور ہے۔ بڑوں کا احترام کرو اس لیے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ کسی صحابی نے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا کہ بڑوں کا احترام کریں، وہ تو ہم کریں گے، وہ سفید ریش ہیں، چھوٹوں کا احترام کیوں کریں؟ وہ تو ان کو ہمارا احترام کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کا احترام اس لیے کریں کہ ان کے گناہ آپ سے کم ہیں۔ کتنا خوبصورت فارمولہ ہے، انسان ساز فارمولہ ہے۔ ہم نے اگر یہ کام کرنا ہے، اگر یہ معاشرہ اور یہ کلچر جو ہے ہم اپنے ماحول میں اس کو فروغ دیں، میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ جنت بن سکتا ہے۔ ہر جوان کو یہ پڑھایا جائے کہ بڑوں کا بھی احترام کرو، چھوٹوں کا بھی احترام کرو۔ میرے خیال میں ہم اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی نوجوان اور جوان نسل کی اس انداز میں تربیت کر سکیں۔ بہت خوب آقا، بہت بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ پیغام یہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، تو کوشش کریں خود کو خدا سے جوڑیں۔ اور نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہر پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ دیتی ہوں کہ مطالعہ شروع کریں۔ آپ کے لیے تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم خدا سے خود کو جوڑ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔